تو دیکھا نہیں؟ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر چلے گئے اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے، تو قوم کے پاس کس کو چھوڑا؟ اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون کو چھوڑا۔ ہارون آپ نے یہاں رہنا ہے، بنی اسرائیل کو دیکھنا ہے، نظر رکھنی ہے۔ حضرت ہارون کو پیچھے چھوڑا، خود کوہ طور پر چلے گئے۔ فرمایا تم بھی میرے بھائی ہو، جس طرح موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کو پیچھے چھوڑ کے گئے تھے، اس طرح میں آپ کو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے 2 بنی اسرائیل کے انبیاء سے تشبیہ دی ہے، 2 بنی اسرائیل کے انبیاء سے تشبیہ دی، ایک حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو علی، آپ کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ کیوں کہا؟ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے 3 قسم کے لوگ پیدا ہوئے، ان کے ماننے والوں میں 3 قسم کے لوگ پیدا ہوئے۔ 2 طبقے دوزخ میں چلے گئے، ناکام ہو گئے، نامراد ہو گئے، برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ ایک طبقہ بچا ہے جو کامیاب بھی ہوا، سرخرو بھی ہوا، اور اللہ نے اس کو شان بھی عطا کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے 2 طبقے ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے افراط و تفریط اور مبالغہ آرائی سے کام لیا۔ ایک وہ طبقہ پیدا ہوا جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی عقیدت میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بندے سے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اللہ کے بندے سے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ وہ اپنے طور پہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم کوئی نبی کا مرتبہ بڑھا رہے ہیں۔ نبی کا مرتبہ کون بڑھا سکتا ہے؟ جس کے مرتبے کو اللہ نے بڑھایا ہو اس سے زیادہ کوئی بڑھا نہیں سکتا۔ ابن اللہ قرار دے دیا۔ فرمایا ایک طبقہ ایسا پیدا ہوگا تو بندے سے تجھے خدا بنا کے رکھ دے گا، بندے سے خدا بنا کے رکھ دے گا۔ چنانچہ اس زمانے سے لے کر اس زمانے تک آج بھی ایک طبقہ ایسا موجود ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف یہ کہ انبیاء سے افضل مانتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ انبیاء سے افضل تو کوئی درجہ نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کہتا ہے، حاجت روا اور مشکل کشا کہتا ہے، الہ اور معبود کہتا ہے۔ ایک طبقے نے مبالغہ آرائی کر کے ان کے مرتبے سے اٹھا کر ان کو بندے سے خدا بنا دیا۔ دوسرے طبقے نے توہین کی، ایک اوپر کو جا کے گمراہ ہوا، ایک نیچے کو آ کے گمراہ ہوا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو نہیں دیکھا، حضرت مریم کی عظمت کو نہیں دیکھا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم پر بہتان لگا دیا، بہتان لگائے، انگلیاں اٹھائیں، تانے دیے، تان و تشنیع کا نشانہ بنایا، توہین اور تضحیک کی۔ ایک گرے تو توہین و تضحیک پہ آئے، دوسرے اوپر گئے تو بندے سے خدا بنا دیا۔ فرمایا کامیاب وہ ہوں گے جو تجھ سے محبت کریں گے، اور مومن تجھ سے محبت کرتا ہے، منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا۔ پہچان بتا دی، پہچان بتا دی۔ اور 2 انبیاء سے تشبیہ ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حالات بھی بالکل 2 انبیاء کی طرح پیش آئے۔ ایک جو میں نے عرض کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دی تو حالات بھی ایسے پیش آئے، اور ایک حضرت ہارون علیہ السلام سے تشبیہ دی تو حضرت ہارون کو موسیٰ علیہ السلام پیچھے چھوڑ تو گئے تھے، لیکن پریشانی کتنی ہوئی، آزمائش کتنی آئی، اتنی آزمائش کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہے، اور بنی اسرائیل جیسی شرارتی قوم، اگر شرارتی قوموں کا دنیا کے اندر مقابلہ کیا جائے تو یہودیوں سے بڑی شرارتی قوم اس دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ قدم قدم پر شرارت، قدم قدم پر شرارت ان کو سوچتی تھی۔ تو اس قوم کو حضرت ہارون علیہ السلام
منع کر، ایسا نہ کرو۔ بچڑے کی پوجا اور پرست شروع کر دی، بچڑے کو پکڑا، کہا ہمارا خدا یہ ہے، ہمارا معبود یہ ہے، ہمارا الہ یہ ہے۔ بڑی پریشانی ہوئی، بڑی پریشانی ہوئی۔ قوم پہ سختی کرتے ہیں تو قوم ٹوٹ جائے گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، الگ الگ ہو جائے گی، اتحاد باقی نہیں رہے گا۔ اگر سختی نہیں کرتے تو قوم بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئی ہے، شرک کے اندر مبتلا ہو گئی ہے، آزمائش سے دو چار ہو گئے، اب کیا کروں، اب کیا کروں، اب کیا کروں۔ اپنی سمجھ سے سوچا کہ قوم کے اتحاد کو برقرار رکھتا، منع کرتے رہے پیار سے، محبت سے، لیکن سختی نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، اچانک جب دیکھا کہ ساری کی ساری قوم تو بچڑے کی پوجا پرست کی، غصہ آ گیا۔ جلالی پیغمبر تھے، بڑا جلال آیا، اور گناہ اور معصیت کو دیکھ کر غصہ آنا بنتا ہے۔ جب غصہ آیا تو اپنے بھائی کو ایسے پکڑا، تھوڑا سا ہلایا، جھنجھوڑا، آپ کو میں چھوڑ کر گیا تھا قوم کی نگرانی اور حفاظت کے لیے، آپ کرتے کیا رہے ہیں؟ حضرت ہارون علیہ السلام کے زبان سے نکلنے والے جملے قرآن حکیم نے نقل کی، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میری ماں کے بیٹے، میں ماں جائے، میرے بھائی میری داڑھی سے مجھے نہ پکڑ، میرے بالوں سے مجھے نہ پکڑ۔ میں نے اس لیے کیا کہ اگر میں سختی کرتا تو یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، تتر بتر ہو جاتے، بکھر جاتے۔ میں نے کہا آپ آئیں گے، آ کر فیصلہ فرمائیں گے، اس لیے میں نے کیا۔ آزمائش تو بنی بالکل سیم اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کا حلف اٹھایا تو سخت آزمائش آئی، سخت آزمائش آئی۔ اہل ایمان نے مطالبہ کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مظلومیت کی حالت میں شہید کر دیے گئے، اے علی جتنا جلدی ممکن ہو ان کو شہید کرنے والے ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے، کیفر کردار تک پہنچا دے۔ اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ابھی میری خلافت مضبوط نہیں ہوئی، پاؤں پہ میں کھڑا نہیں ہوا، سرے درس اگر میں یہ کام کروں گا کہ ان لوگوں کو پکڑ پکڑ کے میں کیفر کردار تک پہنچاؤں گا تو کہیں نقصان زیادہ نہ ہو جائے، لوگ بکھر نہ جائیں، تتر بتر نہ ہو جائیں، بڑے نقصان سے بچنے کے لیے فیصلہ فرمایا کچھ صبر کرو، کچھ انتظار کرو۔ مطالبہ کرنے والوں کی رائے بھی صحیح، ادھر سے ان کی رائے بھی صحیح، لیکن آزمائش تو آئی، آزمائش آئی کہ کیا کیا جائے۔ فوراً عمل کیا جائے تو ہو سکتا ہے امت کا نقصان ہو جائے، اور اگر فوراً عمل نہیں کیا جاتا تو جن لوگوں کے جذبات ابھرے ہوئے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں، تو وہ یہ کہہ رہے تھے نہیں ظالموں کو پکڑنا چاہیے، اور تک بڑی آزمائش آئی۔ تو دونوں نبیوں سے حضور نے تشبیہ دی، اور دونوں نبیوں کی طرح آزمائش بھی اسی طرح آئی ہے۔ جتنی بڑی ہستیوں پہ آزمائش آتی ہے اتنا ہی ان کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، مقام بلند ہوتا ہے، اللہ ان کو اپنے قریب کر دیتا ہے۔ اس آزمائش کے اوپر اتنا اجر ملتا ہے، اتنا اجر ملتا ہے کہ اس اجر کا ایک عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آزمائش اللہ نے کتنی خوبیوں سے نوازا ہوا تھا۔ میں نے شروع میں عرض کیا پیار کتنا تھا، محبت کتنی تھی۔ عجیب اتفاق ہے کہ امت اگر ان کی محبتوں کو دیکھ دے، الفتوں کو دیکھ لے، آپس کے رشتوں کو دیکھ لے، تو ایسا لگتا ہے کہ ان سے زیادہ محبت دنیا میں کسی ایک نے دوسرے سے کی ہی نہیں ہوگی، اور نہ کر ہی سکتا ہے۔ اتنی محبتیں ہیں، اتنی قربتیں ہیں، اتنی قربتیں ہیں۔ ساری چیز کے اوپر ایسے پردہ ڈال کے یہودیوں نے محبتوں کو چھپا دیا، اور معمولی چیز کو ہائی لائٹ کر کے بڑے بڑے جھگڑے قرار دے کے اس امت کے ذہنوں کے اندر خلجان پیدا کر دیا، خلجان پیدا کر دیا۔ چھوٹی سی چیز کو، رائی کو پہاڑ بنا کے پیش کر دیا۔ یہ تاریخ بھی ایسی تاریخ ہے کہ اس کو تاریخ نہیں، اس کا دوسرا نام تاریخ ہونا چاہیے۔ تاریخ، اندھیرا اندھیرا اندھیرا، ظلمت ظلمت، ظلم ہی ظلم، انسان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تاریخ نے
جتنا امت مسلمہ کو تقسیم کیا اور نقصان پہنچے، جھوٹ جھوٹ جھوٹ، اتنا جھوٹ بولا گیا ہے کہ بار بار رپیٹ ہونے کے بعد ہر پڑھا لکھا آدمی سمجھتا ہے یہی سچ ہے، حالانکہ وہ سچ نہیں ہے، تاریک ہے، وہ اندھیرا ہے۔ اس اندھیرے سے قرآن حکیم کے ذریعے روشنی کی کرنیں اخذ کرنی پڑتی ہیں، یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اس تاریک اور تاریخ کے جھوٹ کے اندھیرے سے صحابہ کی نور بری زندگیوں کو اخذ کرنا پڑتا ہے قرآن حکیم کی تعلیمات سے، قرآن حکیم کی تعلیمات سے۔ جب تک قرآن حکیم کی تعلیمات کو آئینہ نہیں بنایا جائے گا، تصویر صحیح نظر نہیں آئے گی، تصویر ایسے نظر آئے گی کہ قرآن کو آئینہ بنا دیں، اللہ کے نبی کے فرمان کو آئینہ بنا دیں، پھر دیکھیں کہ حضرت علی کیسے تھے، کتنے خوبصورت تھے، کتنے عاجز تھے، کتنے سخی تھے، کتنے روادار تھے، کتنے محبت کرنے والے تھے، کتنے اونچے درجے کے اوپر جا کر اللہ نے ان کو اعلیٰ صفات سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زرار بن زمرہ رضی اللہ تعالی عنہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا مجھے حضرت علی کے کچھ حالات سنائیں، مجھے حضرت علی کے کچھ حالات سنائیں۔ تو حضرت زرار بن زمرہ حضرت علی کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، فضیلت بیان کر رہے ہیں، ایک لمبی چوڑی فہرست بیان کی۔ ایک بات یہ فرمائی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اللہ نے یہ خصوصیت رکھی ہوئی تھی کہ دو ٹوک بات کرتے تھے، صاف بات کرتے تھے، کھری بات کرتے تھے۔ ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پورے عدل و انصاف پر مبنی ہوتے تھے، عدل و انصاف پر مبنی ہوتے تھے۔ پھر ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ ان کی اعلیٰ صفات میں سے ایک صفت یہ تھی کہ راتوں کو عبادت 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 پیشانی مسلے پر ہوتی تھی، اور ان کی آنکھوں سے برسنے والے ان موتیوں کے قطروں سے اور شبنم سے سارا مسلہ تر ہو جاتا تھا، سارا مسلہ تر ہو جاتا تھا۔ پھر فرمایا کہ دیندار لوگوں کی عزت کی انتہا کرتے تھے اور مساکین سے محبت کی انتہا کرتے تھے۔ اس لمبی فہرست سے میں نے 4 باتیں آپ کو سنائی ہیں۔ یہ صفات جب بیان کر رہے تھے، وہ صفات بیان کر رہے تھے، اور اس حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے گردن جھکا کے ان کی آنکھوں سے ایسے آنسو رواں اتنے ہوئے کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی، اور اتنی محبت ابری سینے کے اندر، جوبن کی محبت، کہ آواز مندم ہو گئی، اور فرمایا اللہ ان پر رحم فرمائے، واقعی ان کا یہی حال تھا، اللہ ان پر رحم فرمائے، واقعی ان کا یہی حال تھا، ان کا یہی حال تھا۔ گریہ زاری تو ان کی مشہور ہے کہ کس طرح راتوں کو رو رو کے بعض دفعہ یوں کہتے تھے، سفر بڑا طویل ہے، زادِ راہ بہت کم۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ کریں، جن کو جنت کی خوشخبریاں مل چکی، جس کو حضرت حضور 2 دفعہ کئی دفعہ آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے بھائی، جن کو علم کا دروازہ قرار دے دیا کہ آپ مدینہ العلم ہیں، میں مدینہ العلم ہوں، حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، آپ علم کے دروازے، جو حضور کے بھائی بھی ہیں، حضور کے داماد بھی ہیں، حضور کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر بھی ہیں، فاتح خیبر بھی ہیں۔ کیا صفات اللہ نے ان کو نہیں عطا کی۔ اتنی صفات ہونے کے باوجود بعض دفعہ کہا کرتے تھے آخرت کا سفر بڑا مشکل سفر، آخرت کا سفر بڑا مشکل سفر ہے، زیادہ راہ کم ہے، سفر بڑا طویل۔ ہمارے لیے عبرت، ہمارے لیے نصیحت۔ دیکھ لیجئے قربانی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کو تشریف لے جانے لگے
تو بستر موت کے اوپر حضرت علی کو سلایا۔ بستر موت اس لیے تھا کہ سارے کے سارے تو حضور کو شہید کرنے کے منصوبے بنا چکے تھے۔ اس بستر پر جو بھی سوتا خطرے سے خالی تو نہیں تھا، کفار و مشرکین تو مشتعل ہو چکے تھے۔ اس بستر کے اوپر 3 راتیں سوتے رہے اور حضور کے ارشاد کے مطابق ہر ایک کی امانت دیتے رہے، یہ امانت تیری ہے، یہ امانت تیری ہے، یہ امانت تیری ہے۔ یہاں سے یہ نقطہ بھی ملتا ہے کہ اسلام میں امانت کا کیا کنسپٹ ہے کہ دشمن کی اگر امانت ہو اس کو دے دو۔ تو بہرحال رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیاروں کے درمیان محبتیں رہیں، الفتیں رہیں، چاہتیں رہیں۔ اسی لیے قرآن حکیم نے ایک جامع جملہ بول دیا تاکہ کبھی بھی غلط فہمی پیدا ہو تو دیکھو کیا کہتی آیت، رحماء بینہم، رحماء بینہم، یہ آپس میں محبت کرنے والے، رحمت کرنے والے، شیر و شکر ہو کر زندگی گزارنے والے تھے۔ اللہ ہمیں بھی آپس میں محبتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔